نبی کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات ہمارے لیے سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے تو وہ نبی کی محبت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے اولاد سے زیادہ نہ ہو، اس کی جائیداد سے زیادہ نہ ہو، اس کے مال سے زیادہ نہ ہو، اس وقت تک انسان کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات آج ہمارے دل کو یہ تکلیف ہوتی ہے، یہ جو دیوبندی وہابی قادیانی جو ہوتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے جو والدین ہیں یہ معاذ اللہ رب العالمین انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا نبی کا۔ ان سے پوچھو کیوں یہ جو ہے کیوں کلمہ نہیں پڑھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں نہیں تھے اس لیے کلمہ نہیں پڑھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں ذرا یہ بتا نادان جس کو پتا نہیں ہے، ارے نبی کا زمانہ کون سا ہے؟ 1400 سال پہلے بھی نبی کا زمانہ تھا اور آج بھی نبی کا زمانہ ہے اور کل صبح قیامت بھی نبی کا زمانہ ہوگا، کل صبح قیامت بھی نبی کا زمانہ ہوگا۔ سارا زمانہ میرے نبی کا ہے۔ آؤ کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لو، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے کئی روایتیں ملتی ہے، سب سے پہلی روایت یہ ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حضور کے جو والدین تھے، حضور کے والدین کو اللہ رب العزت نے دین ابراہیمی پر موت دی ہے۔ تو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ، کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے جو والدین ہیں ان کو دین ابراہیمی پر ہی رکھا تھا اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا ہے۔ اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا کہ اے محبوب جاؤ اپنے والدین کی قبر پر جاؤ اور جانے کے بعد ان کو اٹھاؤ اور کلمہ ان کو پڑھا کر کے پھر میں دوبارہ ان کو بلا لوں گا۔ حضرات گرامی میرے حضور علیہ السلام وہاں پر گئے اور جانے کے بعد کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھانے کے بعد پھر وہ اللہ رب العزت کے پاس جا کر کے مل گئے۔ حضرات گرامی میں یہاں پر دو دلیلیں دینا چاہتا ہوں، ذرا یہ بتاؤ اللہ کا محبوب، اللہ کا رسول، رسولوں کا سردار جس شکم میں جلوہ گر ہو، جس پشت میں جلوہ گر ہو، کیا وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے؟ یہ ہمارا ایمان کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے صدقے تو ہم سب کو جنتی بنایا ہے، جب ان کے صدقے میں ہمیں جنت ملے گی تو انہیں تو بدرجہ اولا جنت، بے شک حق بات ہے، بے شک انہیں بدرجہ اولا جنت ملے گی، انہیں بدرجہ اولا وہ صاحب ایمان ہے۔ حضرات گرامی میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ حضور علیہ السلام ادھر دیکھیے، حضور علیہ السلام نے ادھر دیکھیے بھائی صاحب ادھر دیکھیے، پانی گر رہا ہے نا، پانی تو گر رہا ہے، کچھ اور تو نہیں گر رہا ہے، گرنے دو اسے، گرنے دو۔ حضرات ذرا ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی شفیعنا مولانا محمد طارق وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات حضور علیہ السلام ایک یہودی کے دیوار سے ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور کا گزر ہوا ایک راستے سے اور گزر جب ہوا تو حضور علیہ السلام ایک یہودی کے دیوار سے ایک یہودیہ عورت کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے میرے سرکار بیٹھ گئے، سنو توجہ کے ساتھ سنو، میں دلیل دے رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے والدین جنتی ہیں، حضور علیہ السلام کے والدین صاحب ایمان والے ہیں۔ حضرات گرامی حضور علیہ السلام دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے، اتنے میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور رب کا سلام پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ رب العزت آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے آپ کو کہ اے محبوب میرے محبوب کو جا کر کے یہ خبر سنا دو کہ یہ جو یہودی عورت ہے اس کو جا کر کے کلمہ پڑھائے کیونکہ یہ رب کا حکم ہے۔ حضرت جبریل امین سے میرے سرکار فرماتے ہیں اے جبریل امین تم کو پتا ہے یہ عورت مجھ سے نفرت کرتی ہے، یہ عورت مجھ سے بغض رکھتی ہے، یہ کیسے کلمہ پڑھے گی؟ قسم خدا کی مسلمانوں اللہ رب العزت کا فرمان جبریل امین سناتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام جا کر کے کلمہ پڑھانا آپ کا کام ہے اور اس کے دل میں کلمے کی محبت ڈالنا رب کا کام ہے، اس کے دل میں کلمے کی محبت کو ڈالنا
हजरत गिरामी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, कलमा पढ़वाया और कलमा पढ़वाने के बाद वो ईमान लेकर के आई। कसम खुदा की मुसलमानों, आलम तसव्वुर में मैंने सवाल किया, या अल्लाह मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया कि परवरदिगार हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एक यहूदी औरत से सिर्फ मेरे सरकार टेक लगा दे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पैगाम आ जाए रब का कि इसको इस औरत को कलमा पढ़ा दो। कसम खुदा की मुसलमानों, जवाब आता है आलम तसव्वुर से। क्या है लोगों, सुनो 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 सुनो, उलमाए किराम बयान करते हैं कि जिस औरत के दीवार से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ टेक लगा दे, अल्लाह की रहमत को ये गवारा नहीं है कि वो औरत जहन्नम में जाए। अब जरा बताओ, जिस शिकम में अल्लाह का महबूब हो, रसूलों का सरदार, एक महीने नहीं, एक लम्हा नहीं, कुछ घड़ी नहीं, बल्कि 9 महीने तक जलवागर हो, जरा ये बताओ उसके वालिदैन का आलम क्या होगा? उनके वालिदैन के जन्नती हजरात। तो इससे पता चलता है मेरे हुजूर के जो वालिदैन हैं वो जन्नत में जाएंगे, ईमान वाले हैं। हजरात, मैं आपको एक और वाक्य बताता हूँ, छोटा सा वाक्य। ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, आपने नाम सुना होगा, ये अल्लाह के नबी है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट के अंदर रहे। 40 दिनों तक मछली के पेट के अंदर रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया, ए मेरे फरिश्तों, मछली जो भी है, कोई सारी मछलियों को इस मछली के बराबर मत रखना, बल्कि इसको जन्नती बना देना। मैंने फिर सवाल किया कि परवरदिगार, आखिर ये माजरा मुझको समझ में नहीं आता है। तो मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का नबी अगर सिर्फ 40 दिन तक मछली के पेट के अंदर रहे, तो उस मछली को अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नती बना देता है। जब रब का महबूब जिस शिकम में जलवा कर हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको क्यों जन्नती नहीं बनाएगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जन्नती बनाएगा। हमारा ये अकीदा है, हमारा ईमान ये कहता है कि हमारे वालिद, हमारे नबी के जो वालिदैन हैं वो जन्नती है, ईमान वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने